امریکہ ایران مذاکرات کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ قطر پاکستان کا مخلصانہ سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا علاقائی رہنماؤں اور فریقین کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ کسی بھی ملک کو آپ نے ہرمز بند کرنے کا حق نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے مؤخر کرنے کا فیصلہ خوشائند ہے۔ ایران کے ساتھ مثبت تعلقات کے باوجود اس نے قطر پر حملے کیے جو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے خطرہ ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ اماراتی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا 48 گھنٹوں کے دوران دفاعی نظام نے شہریوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے والے 6 ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے متحدہ عرب امارات پر حالیہ ڈرون حملے اسرائیل نے کیے۔ تسنیم نیوز نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا اسرائیل یو اے ای کو ایران اور خطے کے دیگر ملکوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ 1 year ago, Pakistan was confronted by Indian aggression. The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us and ensured that the enemy was taught an unforgettable lesson. دشمن نے خود کو ہم سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کی۔ پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو کبھی نہیں بھولے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کمان اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت نے دفاع وطن کے قومی یقین کو مزید مضبوط کیا۔ آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے۔ معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے افغان طالبان سے وابستہ دہشت گرد پراکسیز اور سہولت کار نشانے پر ہیں۔ پاک سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ آج امن ہمارے شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ مادر وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء اور ان کے خاندانوں کے مقروض ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی مخلصانہ سفارتکاری کے نتیجے میں ایران امریکہ جنگ بندی ہوئی۔ 47 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئے۔ امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ بلوچستان میں سیکیورٹی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی انسداد دہشت گردی اقدامات پر فیلڈ مارشل اور پاک افواج کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کے رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ کہا اس اقدام سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی۔ محفوظ بلوچستان معدنیات منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیز کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت پاکستان بلوچستان کے نوجوانوں کو قومی دھارے میں مؤثر انداز میں شامل کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی شرکت۔ بلوچستان میں سیکیورٹی ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی انسداد دہشت گردی اقدامات پر فیلڈ مارشل اور پاک افواج کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ کہا اس اقدام سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی۔ محفوظ بلوچستان معدنیات منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیز کا اعتماد برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ حکومت پاکستان بلوچستان کے نوجوانوں میں قومی دھارے میں مؤثر انداز اقدامات کرے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں خارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 24 گھنٹے کے دوران آپریشنز میں 22 خارجی مارے گئے۔ شیوا میں 17 مئی سے فورسز کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔
मई को सुनाई गई है, सरेआम फांसी भी हो इसका ना, सारे लोगों के सामने आके इसको फांसी हो। मर्डर किया था ना, तो उसकी सजा उसको मिल गई है। घर में आके किसी के मतलब बच्ची को कत्ल करना, ये कहाँ का इंसाफ है? इनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये मुआशरा इंसानों का है, दरिंदों का मुआशरा नहीं है। इस मुलजिम को सरासर सरेआम डी चौक में इसको फांसी लगाया जाए। सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुनाते हुए 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। 3 मुकदमों में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर सना यूसुफ को दोस्ती न करने पर घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। गमजदा वालिदैन ने कातिल को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। वालिदा ने कहा, मेरे सामने फूल सी बच्ची को गोलियां मारी गई, माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सना के वालिद का कहना था, कातिल की सजा पर अमल दरामद बताएगा कि ये इंसानों का मुआशरा है। पिंकी को पेशी पर प्रोटोकॉल देने वाला एसएसपी मुअत्तल। एआवाई न्यूज ने मामला उठाया, सिंध हुकूमत को होश आया, इंक्वायरी बिठाई, जिम्मेदारों की हुई खिंचाई। एसएसपी सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया। जराये का कहना है, एसएसपी सिटी ने एसएचओ हनीफ सियाल को पिंकी को अदालत में फौरी पेश करने का हुक्म दिया था। पिंकी से राबता रखने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। एएसआई कफील और सिपाही अली कुरैशी को हिरासत में ले लिया गया। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दी। पुलिस का कहना है, मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। कराची रेंज में इंक्वायरीज का सामना करने वाले अफसरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। पुलिस के 11 एसएचओज को डी नोटिफाई कर दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक 7 पुलिस अफसरान को एसएचओज के पोल से हटाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत के अदादा शुमार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महरूमी कार्ड से पर्दा उठा दिया। एनएफसी अवार्ड से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तक सूबाई हुकूमत को खरबों रुपए जारी किए गए। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपए दिए। सिर्फ 7वीं एनएफसी अवार्ड के तहत 5,802 अरब दिए गए। वज़ीर आला की अदायगियां रोकने वाली बात भी गलत निकली। रकम खर्च कहां हुई, हिसाब देने की बात पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी धमकी आमेज बयानात पर उतरने लगे। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर जारी एहतजाज खत्म। तहरीक इंसाफ के कारकुन मुंतशिर हो गए। इस्लामाबाद पुलिस ने सड़क को दोनों अतराफ से खोल दिया और ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। इससे पहले पुलिस ने वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को 26 नंबर चुंगी पर रोक दिया था। इस मौके पर तल कलामी भी हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला की गाड़ी को घेरे में लिए रखा। रात कई तक बानी पीटीआई की बहनें भी 26 नंबर चुंगी पर मौजूद रहीं। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिबी मुआयना। मेडिकल टीम में डॉक्टर नदीम, डॉक्टर आरिफ और स्टाफ के अरकान शामिल। बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक फॉलो अप चेकअप किया गया। मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। रिपोर्ट की रोशनी में बानी के मजीद इलाज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत से बजट पर मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की कमेटी तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, सलीम मांडवीवाला कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी की कमेटी बजट से मुतालिक सिफारिशात का ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी बजट सिफारिशात का ड्राफ्ट हुकूमत को पेश करेगी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से विफाकी बजट से मुतालिक तजावीज़ मांगी हैं। पीपी ने हुकूमत से बजट तजावीज़ की तैयारी के लिए मोहलत मांगी है। सरदार साहब के नाम नहीं लियो और अभी उसका थोड़ा राम करो, मीडिया पे थोड़ी उसकी ये बात मतलब कम करो, बदनामी ये हो कम करो। तो इस सिलसिले में अभी भी आए कि सरदार साहब का पिटीशन में नाम नहीं दो। ये अॻु बि आया असां वटि चयूं त सरदार साहब जो नालो न ॾियो, असां तारे आया आहियूं ऐं असां खे सम्झाईंदासीं। आया त हिकिड़े खे माराया न, सॼो ॻोठ जलाए, 100 घर सड़ाए त 120 घर।
سردار نہیں سڑا کو چنے گٹھی کرے. جیکب آباد میں گاؤں جلانے والے متاثرین کے پاس پہنچ گئے. مقدمے میں سردار صدام حسین کا نام شامل نہ کرنے کے لیے منت سماجت. متاثرین کا مخالف برادری کی بات ماننے سے انکار. کیس کے مدعی کے مزید 3 ملزمان کے نام مقدمے میں شامل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا. سردار صدام بروڈ، سردار احمد علی چنا اور خدا ڈنو کو آج طلب کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کا متاثرہ گاؤں کا دورہ. متاثرین میں ٹینٹ راشن تقسیم کیا. بتایا واقعے میں 120 خاندان متاثر ہوئے. جلائے گئے گھروں کی مرمت کے لیے حکومت کو رپورٹ بھیج دی ہے. دیکھو میں نے تمہیں میسج لکھ کے بھیجا ہے نا، اس کا جواب مجھے دے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بھی تو نے ہوشیاری کیا، اگر آگے پیچھے گیا، میرا نمبر کسی کو دیا تو اسی ٹائم تمہیں ٹھوک دوں گا. میرے لڑکے تمہارے پیچھے ہی ہے، سمجھا نا؟ کراچی میں ایک بار پھر بھتہ خور سرگرم. 10 روز میں 4 واقعات. نیو کراچی میں 2، نارتھ کراچی میں ایک اور. پی ڈی تھانے کی حدود میں ایک دکاندار کو بھتے کی پرچی ملی. کراچی میں سی ویو ہٹ اینڈ رن کیس کا مرکزی ملزم پکڑا نہ جا سکا. متوفی سلمان کے اہل خانہ صدمے سے نڈھال. بھائی نے بتایا سلمان 1 سال سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. سلمان کی بیوہ اور بچے انصاف کے منتظر. کئی دن گزرنے کے باوجود ملزم پولیس کے ہاتھوں نہیں آیا. پولیس کے مطابق ملزم نعمان کا تعلق ڈیرہ مراد جمالی سے ہے. تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے سلمان جاں بحق، 2 افراد زخمی ہوئے تھے. لاڑکانہ میں درجنوں وارداتوں میں پولیس کو مطلوب 3 ڈاکو گرفتار. اسلحہ اور منشیات برآمد. گرفتار ڈاکوؤں پر 75 لاکھ روپے انعام مقرر تھا. ایس ایس پی احمد فیصل چودھری کی پریس کانفرنس. کہا منشیات فروشوں کی سہولت کاری پر 5 اہلکاروں کو برطرف کر دیا. پاک پتن میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی. 80 کروڑ سے زائد مالیت کی 700 کنال سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی. اسسٹنٹ کمشنر پاک پتن منتہا اظہر کے مطابق واگزار کروائی گئی اراضی پر 58 سال سے غیر قانونی قبضہ تھا. آپریشن بورڈ آف ریونیو پنجاب کے فیصلے پر کیا گیا. غزہ جانے والے امدادی قافلے کے مخفی اراکین کے اہل خانہ کا لندن میں احتجاج. وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ. فریڈم فلوٹیلا کی مغویوں میں برٹش پاکستانی بھی شامل. وزیر اعظم کیئر سٹارمر مغویوں کو واپس لانے کے لیے کردار ادا کرے، مظاہرین کا مطالبہ. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے. روسی صدر پیوٹن آج چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے. ترجمان کریملن کا کہنا ہے دونوں رہنما توانائی کے نئے معاہدوں پر تبادلہ خیال کریں گے، جس میں گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی شامل ہے. کیا نام ہے اس کا؟ کوئی انگریز جانور ہے؟ اس کا نام ٹرمپ ہے. اور ٹرمپ ہے. اس کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس کی 15 لاکھ. 15 لاکھ روپے اس کے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. عید قربا کے لیے جانوروں کی خریداری جاری. لاہور کی مویشی منڈی میں موٹے، تازے، سفید اور گلابی ٹرمپ کی دھوم. شیخ پورہ کے علاقے صفدرآباد میں خوبصورت سندھی بکرے لوگوں کی توجہ کا مرکز. ساہیوال کی منڈی میں ایک سے بڑھ کر ایک نایاب جانور موجود. بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری. خریدار قیمتیں سن کر پریشان. پاکستان کی سلہٹ ٹیسٹ بچانے کی کوششیں. چوتھے روز کھیل کے اختتام تک 7 وکٹوں پر 316 رنز بنا لیے. جیت کے لیے مزید 121 رنز درکار. بنگلہ دیش کو تاریخی فتح کے لیے صرف 3 وکٹیں درکار. چوتھے روز پاکستان نے کھیل شروع کیا تو 41 رنز پر اوپنرز آؤٹ ہو گئے. بابر اعظم اور شان مسعود نے محتاط انداز میں کھیل آگے بڑھایا. بابر 47، شان مسعود 71 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. سعود شکیل پھر ناکام ہوئے. 162 پر آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی. سلمان آغا اور رضوان نے 134 رنز کی پارٹنرشپ بنائی. محمد رضوان 5ویں روز 75 رن سے اپنی اننگز آگے بڑھائیں گے. رضوان کی بیٹنگ سے زیادہ ایکٹنگ کے چرچے. سلہٹ ٹیسٹ میں محمد رضوان نے اب تک شاندار بیٹنگ کی ہے، لیکن میزبان ٹیم ان کی بیٹنگ سے زیادہ ایکٹنگ سے تنگ آ گئی.
बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तंजिया वार किए। बांग्लादेशी विकेट कीपर से खूब नोकझोंक हुई। लिटन दास ने कहा, आप हर बॉल पर तंग करते हो, बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हो। रिजवान बोले, हम इज्जत करते हैं, आप भी इज्जत करें। बांग्लादेशी कप्तान शांतु ने भी लुकमा लिया, कहा रिजवान की ओवर एक्टिंग पर पैसे काटेंगे। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर फुटबॉलर भी निकली। नेटली बेकर ने पेनल्टी किक चैलेंज में खूबसूरत किक लगाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने और PFF के ज़रिए एहतमाम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तकरीब हुए। नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप अमरीका की खूबसूरती दिखाने का सुनहरी मौका होगा। और पुर्तगाली सुपरस्टार रोनाल्डो एक और तारीख रकम करने को तैयार। 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले फुटबॉलर बनेंगे। पुर्तगाल के स्क्वाड का ऐलान करके लेजेंड खिलाड़ी को क़यादत भी सौंप दी। लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के स्क्वाड में मुंतखब हुए तो उनका भी रिकॉर्ड 6ठा आलमी कप होगा। मेगा इवेंट 11 जून से अमरीका, कनाडा, मैक्सिको की मुश्तरका मेजबानी में शेड्यूल है।